الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع سخن انتہائی بابرکت اور متبرک ہے۔ زیتون، اولیو سے انگلش میں کہتے ہیں، بہت مشہور اولیو آئل، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل بھی، زیتون کا درخت بھی لوگ سمجھتے ہیں اس کو، تو بہت ہی قدیمی پھل بھی ہے، اس کا تیل بھی بہت پرانا دنیا میں مشہور ہے، درخت بھی مشہور ہے۔ درخت تو اتنا مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلی چیز جو وجود میں آئی، جو لوگوں کو نظر آئی اگنے والی، وہ زیتون ہی مراد ہے۔ بعض ائمہ نے تو اس کی عمر 2500 سال تک، اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ قرآن پاک نے زیتون کو 6 دفعہ مختلف 6 صورتوں میں اس کا ذکر آیا، زیتون کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے سورہ انعام میں ہوا 2 دفعہ۔ اللہ نے کھجور کو، انگور کو، انار کو اور زیتون کو پھلوں کے ساتھ ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے، یہ بھی کہا کہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ انعام کے بعد سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا، اور پھر سورہ نور میں اس کا ذکر ہوا، پھر سورہ مومنون میں ذکر ہوا، اور پھر سورہ 3 میں تو اللہ نے قسم اٹھائی اس کی۔ تو سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے کیا خوبصورت انداز، انتہائی جامع معنی اور انتہائی نفیس، انتہائی مزکہ، مصفہ، منزہ اور مجلہ انداز ہے اللہ پاک کا، ایسی خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور سے زمین و آسمان ہے، اللہ ہی مطلب اللہ کے نور سے ہے زمین اور آسمان۔ اور آگے یہ فرمایا کہ مثل نورہ کمشکات فی المصباح، کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کوکب دریج یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی۔ فرمایا ایک طاق ہو، ایک طاقچہ ہو، مشکاتن سے مراد طاقچہ ہے، ایک طاق ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، اور یہ چراغ ایک فانوس، قندیل، شیشے کے اندر ہو، شیشے کی ہی فانوس اور قندیل ہوا کرتی ہیں، اور اس کے اندر پھر کہا کہ اس فانوس کے اندر جلنے والا جو تیل ہے وہ متبرک اور بابرکت درخت زیتون سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس آیت کو بعض ائمہ نے آیت نور کہا، اور یہ مشکل ترین قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت ہے، جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مشکات الانوار ایک مستقل پوری کتاب لکھی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا، ایسے ہی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر ایک رسالہ خوب کلام کیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر اپنی تفسیر میں بھی اس پر خوب کلام کیا۔ اب کیا خوب انداز ہے اللہ کا کہ پہلی جو بات ہے جس میں ایک طاقچہ مراد لیا گیا، کہ ایک طاق کے اندر ایک فانوس مراد ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طاقچے سے مراد انسان کا سینہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو اس کے اندر چراغ ہے وہ قرآن پاک ہے، اور مزید فرمایا کہ جو فانوس ہے شیشے کا جو کہ روشن ہے، ایک چمکدار ستارے کی طرح قرآن پاک نے کہا، کوکب دریج یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، کہا کہ جو کہ ایسا چراغ ایسے فانوس میں پڑا ہوا ہے، ایسے شیشے کے اندر موجود ہے جو شیشہ ایک چمکدار موتی کی طرح ہے۔ تو فرمایا جو چمکدار موتی ہے، جو شیشہ ہے، وہ انسان کا دل ہے، اور جو چراغ ہے
وہ قرآن پاک ہے۔ بعض ائمہ نے، بعض صحابہ نے، بعض مفسرین نے یوں بھی لکھا کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ کے نور سے ہیں، تو اصل میں اللہ تو تمام مثالوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات نور نہیں ہے اس طرح سے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو واضح کیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی، اللہ مثالوں سے پاک ہے، سامپلس ہے، اس کی کوئی اس کے مقابلے میں کوئی سامپل، کوئی قسم، کوئی برابری کی ہی نہیں جا سکتی، کفوا احد، وہ اپنی تمام ایکویشنوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے کمالات میں بھی۔ مگر بعض ائمہ نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ کھولا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین صحابہ، ان کی بھی تائید اس قول کو حاصل ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نور جو ہے، زمین و آسمان، یہ مومن کے اندر ایک عام حالت میں ایمان کی وجہ سے نور موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قلوب المومنین عرش من اللہ تعالی، مومنوں کے دل اللہ کے عرش کا حصہ ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کی دی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کا دل جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے بھی روشن ہوتا ہے، مگر جب اس کے اندر قرآن پاک کی روشنی آتی ہے، قرآن کو بھی قرآن پاک نے کئی صورتوں میں، کئی آیات کے اندر، صورتوں میں نہیں، کئی آیات کے اندر نور کہا ہے، تو جب یہ قرآن کا نور اس پہ جاتا ہے تو اسی سورہ نور کے اندر ہی جو میں نے ابھی آیات پڑھی تھیں، اس سے اگلی آیات میں نور علی نور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ایک نور تو ایمان کا موجود ہے، اور دوسرا نور اس کے اندر وحی الہی، تجلیات قرآن کا موجود ہوتا ہے، جب آ جاتا ہے تو یہ انسان کامل ہو جاتا ہے، اعلیٰ و اعلیٰ و عرفہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا تعلق قرآن پاک سے جڑتا چلا جاتا ہے، ویسے یہ اعلیٰ و عرفہ، اونچا، مزکہ، مصفہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اصل میں ہماری جو بات ہے وہ اس طرف ہے کہ اللہ نے اس آیات کے اندر اپنے نور کو تشبیہ دی، اور اس انداز سے تشبیہ دی، اور پھر اس متبرک تیل کی بات کیا کی کہ زیتون کے درخت کی بات کی، کہ وہ تیل جو زیتون کے درخت کا ہے، اور زیتون کے بارے میں اسی آیت کے اگلے حصوں میں قرآن پاک نے یہ بھی کہا، وہ متبرک زیتون جس کا تیل انتہائی نفیس، چمکدار، قریب ہے کہ آگ اس کے قریب ہی پہنچے اور وہ خود سے آگ کو چکھ لے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اسے انتہائی اعلیٰ و عرفہ، منقہ، انتہائی مصفہ اور منزہ بنایا، انتہائی روشن بنا دیا، کہ وہ اس کی مثال اللہ نے اپنے نور کے ساتھ اتنے بڑے لیول پہ اس کو متبرک ہونا، اس کو واضح کیا ہے۔ اب ایسے ہی اللہ آگے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ پیچھے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں انجیر پر سیر بحث گفتگو کی، تھوڑے وقت میں نے کوشش کی جامعہ بڑے مفسرین اور بڑی کتابوں کو ریفرنس کے طور پہ پیش کیا۔ اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ تفسیر ابن کثیر کو دیکھا جائے، تفسیر ابن عباس، دنیا کی پہلی تفسیر، اس کو دیکھ لیا جائے، قرطبی کو دیکھ لیا جائے، مدارک کو دیکھ لیا جائے، تفسیر مظہری کو دیکھ لیا جائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا جائے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیا جائے رحمۃ اللہ علیہ، سب یہ کہتے ہیں کہ والتین والزیتون سے مراد اللہ نے انجیر اور زیتون کے پھل اور درخت کی قسم کھائی ہے۔ مزید یہ کہ جو بڑے بڑے مفسر ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حسن بصری، قتادہ ہیں، قلبی ہیں، امام نخعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے مفسر جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ والتین والزیتون سے مراد اللہ نے انجیر اور زیتون جو پھل زیتون جس کا پھل کھایا جاتا ہے، جس کا تیل جسم پہ لگایا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اب اللہ جل جلالہ اما نوالہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں دو، اس کے بعد دوسری بھی دو قسمیں اٹھا رہے ہیں، کیا؟ بطور سینین کی، وہذا البلد الامین، امن والے شہر کی، مکہ معظمہ کی، بیت اللہ کے شہر کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو انتہائی احسن تخلیق کیا۔ آگے ثم رددناہ اسفل سافلین بھی کہا کہ انسان بے شک ہم نے اس کو تنزلی اور انتہائی
پست مقام کی طرف بھیج دیا. یہ بھیجنا انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ خود کسی پہ ظلم نہیں کرتے. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے تنزلی اور تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے. اللہ نے قسم اٹھائی ایک اور سورہ میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. اس میں بھی یہی کہا اس صورت میں بھی کہ جو لوگ ایمان لے آئے, جنہوں نے اچھے اور صالح عمل کیے, ان کے لیے اجر غیر ممنون کہا گیا کہ ان کا تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور آگے اللہ نے اپنی حاکمیت کو, اپنی قدرت کو, اپنی پاور کو, اپنی طاقت کو, اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے بڑھ کر حاکم میں ہی ہوں, میرا ہی نظام قدرت چل رہا ہے, ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے. تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون پر بہت خوبصورت ارشاد فرمایا اس کو کھاؤ بھی, کلو, اور ودہینو بھی کہا کہ اس کو لگاؤ بھی. کیوں کہ من شجرۃ مبارکہ, یہ بابرکت شجر اور درخت سے حاصل ہوتا ہے. زیتون کا تیل یہ وہ واحد درخت ہے جس کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے. اس کے پتے بھی, اس کی شاخ بھی, اس سے بھی مسواک بنائی جاتی ہے. اس کی جڑیں, اس کے تنا اور اس کا آئل سب بہترین. اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک, برٹش فارماکوپیا دیکھ لیں, ادر US فارماکوپیا اٹھا لیں, آپ امریکن فارماکوپیاز اٹھا لیں, تو ان کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو میڈیسن میں استعمال کرنے کی ہدایات موجود ہیں. مطلب سرکاری سطح پر اس کو مؤثر دوائی اور مؤثر بیماریوں میں علاج کے لیے نافع مانا گیا ہے. تو دعا ہے اللہ ہمیں فطرت کو اور اللہ کی برکت والی دی ہوئی چیزوں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہماری قرآن سے گفتگو تھی. آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم زیتون سے 70 بیماریوں کی شفا کا بھی, 70 بیماریوں کا علاج بھی ذکر فرمایا ہے. کافی ساری اور بھی بیماریاں آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیں. وہ ہم اگلی اپنی ویڈیو میں, اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو کریں گے کہ احادیث میں کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم جدید میڈیکل سائنس, قدیم میڈیکل سائنس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو دعا ہے اللہ ہمیں فطرت پہ رہنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.